اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم میں آیت درود نازل کی۔ قرآن شریف کا 33واں سورہ ہے سورہ احزاب، اور اس کی آیت نمبر ہے 56۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی پر درود و سلام کثرت سے بھیجا کرو۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی درود پاک کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ سوائے کے محرکہ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں روایت نقل ہوئی ہے کہ جب آیت درود نازل ہوئی تو حضرت کعب بن عجرہ سے صحیح روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں آپ کو سلام کرنا تو آتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، مگر یہ اللہ پاک نے یہ درود کی آیت نازل کی تو ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پورا درود پاک پڑھ کر سنایا۔ اللہ کا قرآن میں آیت نازل کرنا اور نبی پاک کا اس کو تعلیم ارشاد فرمانا کہ کس طرح پڑھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں درود پاک اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کا نازل ہونا اور پھر صحابہ کرام کا دریافت کرنا اور اس پر حضور کا جواب دینا، اس سے جواب ملنا جیسا کہ بیان کیا گیا، جب انہیں جواب دیے گئے تو پتہ چلا کہ جو کام دیے گئے ہیں ان میں ان پر صلوات پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات میں اپنا قائم مقام بنایا، کس کو؟ آل محمد کو، کیونکہ آپ پر صلوات پڑھنے کا مقصد آپ کی مزید تعظیم کرنا ہے اور اس سے ان کی بھی تعظیم ہو جائے گی۔ یعنی آل محمد اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس آیت میں صلوات کا حکم آپ کے اہل اور بقیہ آل کے لیے بھی حکم ہے۔ پھر اسی کی اگلے صفحے پر جاتے ہیں ہم، صفحہ نمبر 358 پر، تو حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھ پر درود بطرہ نہ پڑھا کرو، درود بطرہ مت پڑھا کرو، یعنی کٹی بھی درود نہ پڑھا کرو۔ بطرہ کہتے ہیں یعنی بے نسب، بے نسل، جیسے وہ آئے تھے نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، تو ابتر سے مراد ہے کہ بے نام و نشان۔ تو حضور نے فرمایا بھائی میری اولاد موجود ہے تو میرے پہ ایسی خالی یوں نہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد، یہ درود بطرہ کٹی بھی درود ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ اے ایمان والو، ہمارے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ تو کٹی بھی درود نہیں پڑھنی ہے، صلو علی الحبیب اس طرح کے درود، صلی اللہ علی محمد یہ آدھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوری درود ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھ پر کٹی ہوئی درود مت پڑھا کرو، فرمایا کہ تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد اور رک جاتے ہو، بلکہ تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور پوری درود ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک کا قرآن میں درود کی آیت نازل کرنا اور نبی پاک کا درود سکھانا ہمیں اس بات کی حکم دیتا ہے کہ ہم نے جس طرح حضور نے سکھایا اسی طرح درود پڑھنا ہے، اور جس طرح منع فرمایا اس طرح درود نہیں پڑھنا۔ اب درود پاک کی یہ اہمیت ہے کہ ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، مگر اس نماز کے اندر بھی درود کو شامل کیا گیا اتحیات کے بعد، اور اس کے لیے بھی ایک واضح حکم ہے۔
अन अबी मसूद अल अंसारी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ली सलाता लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैती लम तकब्बल मिनहु। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, थे अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज पढ़ी, जिस शख्स ने नमाज पढ़ी और उसने मुझ पर और मेरे अहले बैत पर मेरी आल पर दरूद ना पढ़ा, गोया वो ऐसा है जैसे उसने नमाज पढ़ी ही नहीं, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। यानी दुरूद पाक इस हिसाब से पता चला कि भाई इस हदीस की रोशनी में दुरूद पाक फर्ज है। अगर बंदा सूरह फातिहा पढ़े, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़े, रुकू करे, सुजूद करे, सलाम फेर दे, अत्तहियात पढ़े, मगर वो दुरूद ना पढ़े तो उसने गोया नमाज नहीं पढ़ी। ठीक है ना। इस हदीस को रिवायत किया है इमाम दारे कुतनी ने अपनी सुनन में रिवायत किया है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 300 और हदीस का नंबर है 706। इसी तरह इमाम बहकी ने सुनन अल कुबरा में रिवायत किया है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 530 और हदीस नंबर है 3969। और इमाम इब्न जौज़ी ने भी इसको रिवायत किया है अपनी तहकीक में, तहकीक फिल अहादीस खिलाफ, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 2 और हदीस नंबर है 544। और इमाम शौकानी ने भी ज़ैलिल अवतार में इसको रिवायत किया है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 322 पर। यानी ये बड़ी मशहूर हदीस है, तवातुर के साथ है कि अगर किसी शख्स ने नमाज पढ़ी और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब लोगों ने कुछ सवाल उठाए कि भाई हम आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते हैं तो हुजूर की तो नाउज़ बिल्ला, हुजूर का कोई बेटा नहीं था तो आल तो नहीं चली, बेटी से औलाद नहीं चलती। ऐसे भी इस ज़माने के अंदर फितने उभरे हुए हैं, अहले बैत के दुश्मन, आले रसूल के दुश्मन। तो उन्होंने ये सवाल किया तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था। ठीक है ना। अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह के मौजज़े से वो पैदा हुए और कुरान ने उनको ईसा इब्न मरियम के नाम से मुखातिब किया। हालांकि बिन का मतलब होता है फलां का बेटा, बाप का नाम आता है। इस तरह हम कहते हैं अली इब्न अबी तालिब, ठीक है ना, हुसैन बिन अली, इसका मतलब हुसैन अली का बेटा, अली अबू तालिब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे। इसी तरीके से ईसा मरियम का बेटा, हालांकि वो माँ है, मगर अल्लाह के कानून कुछ जगह खास लोगों के लिए बदल जाते हैं। अमूमी तौर पर तो बाप से शिजरा चलता है, ठीक है ना, मगर कुछ मकामात पर कुछ खास लोग ऐसे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शिजरा वहाँ से चला, ठीक है ना। और इसी तरह हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई बेटा नहीं था, बेटे हुए मगर वफात पा गए, इसलिए कि अल्लाह को नबूवत को ख़त्म करना था, हमारे नबी पर नबूवत को ख़त्म करना था, इसलिए अल्लाह पाक ने उनके बेटों को ज़िंदा नहीं रखा, उनका विसाल हो गया। क्योंकि अगर हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के बेटे होते और वो नबी नहीं बनते तो ये भी हमारे नबी पाक के लिए यहूद व नसारा कह सकते थे कि हमारे नबी के तो बेटे भी नबी थे, मगर आपके नबी को ये फजीलत हासिल नहीं कि उनकी औलाद में कोई नबी नहीं बना, उनके बेटे नबी नहीं बने। लिहाजा अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह पाक ने सूरह कौसर नाजिल करके फरमाया कि यार नबी हम आपको कौसर अता कर रहे हैं जिससे आपकी औलाद पूरी कायनात में फैल जाएगी। इसको भी इमाम तिबरानी ने रिवायत किया है मौजमुल कबीर में, हदीस नंबर 43 है, सफ़ा नंबर 43 है, हदीस नंबर है 263। इमाम देलमी ने रिवायत किया है मुस्नदुल फिरदौस में, सफ़ा नंबर 186, जिल्द नंबर 1 और हदीस नंबर है 643। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में रिवायत किया है, जिल्द 9 है, सफ़ा नंबर है 172। और इमाम मुनावी ने फैज़ुल कदीर में रिवायत किया है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 223 पर। फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुना, आप फरमाते थे कि हर औरत की औलाद का नसब अपने बाप की तरफ होता है सिवाय फातिमा और औलाद फातिमा का, क्योंकि मैं ही इनका नसब हूँ और मैं ही इनका बाप हूँ। हुजूर ने आले मोहम्मद को, हसनैन करीमैन को अपनी औलाद का है और अपना बेटा का और अपने आप को उनका बाप का है। अब कुछ लोगों ने इस हदीस को भी मद्देनजर रखते हुए कि जी हुजूर ने तो बीबी फातिमा से निस्बत दी है तो लिहाजा औलाद फातिमा की फजीलत आले मोहम्मद में। हज़रत अली की तनकीज़ करने के लिए लोगों ने ये भी किया कि जी हज़रत अली का कोई मकाम नहीं, क्योंकि हुजूर ने हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को से निस्बत दी है कि भाई फातिमा का मैं बाप हूँ और इसकी जो बच्चे हैं वो उसका भी बाप मैं हूँ। तो मौला अली बीच से निकल गए
تو اللہ کے فضل و کرم سے اس فقیر نے اور اللہ پاک نے مرشد کے صدقے میں اس کو توفیق دی کہ اس حدیث کو بھی ہم نے نکالا کہ نہیں مولا علی کے بغیر سلسلہ مکمل ہی نہیں ہوتا ہے. بی بی فاطمہ اور مولا علی کی اولاد کو ہی آل محمد کہا جاتا ہے. اس حدیث کو بھی روایت کیا جاتا ہے جابر بن عبداللہ انصاری، بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عاشق مولا علی صحابی تھے جابر بن عبداللہ انصاری، اور انہوں نے 3 اماموں کو دیکھا ہے. امام حسن کو بھی دیکھا، مولا علی کو بھی دیکھا، اور امام محمد الباقر کی بھی انہوں نے زیارت کی ہے، امام زین العابدین کی بھی زیارت کی ہے. 4 اماموں کو انہوں نے دیکھا تھا جابر بن عبداللہ انصاری. اور یہ جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو قبر حسین کی زیارت کی نیت سے سب سے پہلے جس نے مدینے سے کربلا کا سفر کیا تھا وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تھے. صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، عن جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اس کی صلب میں رکھی ہے، اس کی پشت میں رکھی ہے. یعنی انسان کی جو اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے نا پشت سے ہوتا ہے، ہر انسان کی، کائنات کا ہر انسان ہے، یہ سائنس ہے کہ یہ پشت کے ذریعے سے اس کی اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جتنی بھی اولادیں ہوتی ہیں وہ پشت میں ہوتی ہیں انسان کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی، کہ بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی ہے. صلب ہی، اسی کی، اس نبی جس نبی کی اولاد ہے، موسیٰ کی اولاد ان کی صلب میں، ہارون کی اولاد اس کی صلب میں، داؤد کی اولاد ان کی صلب میں، عیسیٰ کی اولاد زکریا کی اولاد ان کے صلب میں. تو جتنے بھی نبی ہیں ان کی اولاد ان کی صلب میں، ٹھیک ہے نا. اور یہ قانون بھی ہے، سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میری اولاد میری صلب میں ہوگی. مگر یہاں پہ اللہ کا قانون بدلتا ہے رسول کے لیے، اعلی رسول کے لیے، کیونکہ یہ ہستیاں عام ہستیاں نہیں ہیں، خاص ہستیاں ہیں. جس کے لیے بیدم شاہ وارسی نے فرمایا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو یہ خاص ہستیاں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام نبیوں کی ذریت ان کے صلب میں ہوتی ہے، اور اللہ نے میری ذریت علی ابن ابی طالب کے صلب میں رکھی. سبحان اللہ. کہ میری جو اولاد ہے، جتنی بھی اولاد ہے میری، ساری علی کی پشت میں ڈال دی اللہ پاک نے. تو یہاں سے حضرت علی کو بھی اسکپ نہیں کیا جا سکتا. میرے رسول نے ان کو بھی لا کے شامل کر دے کہ بعد میں جو فتنے اٹھیں گے ان کے لیے اس کا قلعہ کما کر دیا، اور فرمایا کہ ان اللہ جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، کہ مجھ محمد کی ذریت جو ہے علی کی صلب میں، حسن، حسین، فاطمہ، ام کلثوم، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور جتنے بھی آل محمد ہیں یہ سب مولا علی کے آئے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم. اچھا، اس حدیث امام طبرانی ہے معجم الکبیر میں روایت کیا انہوں نے، اور مسند فردوس میں امام دہلوی نے بھی روایت کیا اس کو. تو اس حدیث کی بھی میں نے تمام آپ کو باتیں بتا دی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حدیث رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اس کے ذریعے سے ہمیں نماز میں درود کی پابندی اور درود کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کثرت سے درود پڑھیں، نماز میں بھی پڑھیں، نماز کے بعد بھی درود پڑھیں، گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں اس وقت بھی درود پڑھیں، کوئی کام شروع کر رہے ہیں اس وقت بھی درود پاک پڑھیں، کوئی اچھی خبر ملے جب بھی درود پاک پڑھیں، کوئی اچھے کام کی نیت سے جا رہے ہیں جب بھی درود پاک پڑھیں. اپنے ہر عمل میں اللہ کے حکم کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر ہر وقت درود بھیجیں. وما علینا الا البلاغ المبین.